حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ روئے جامع مسجد بچان اچانک ایک اجنبی شخص مسجد داخل تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمائے میری فراست آہدی ہے، یہ شخص لوہار ہے، اور میری فراست یہ آہدی ہے یہ شخص درخانوی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے یہ شخص جب نماز کے فارغ تھی ویسی تو لوگیں ان کے دریافت کیتا تیرا پیشہ کیا ہے؟ وہ دستا ہے گزرے سال تو میں درخان کا کم کرنا مگر این سال میں لوہاری یعنی لوہار کا کم پیشہ اختیار یہ او نور علم دی فراست ہے جن کا تذکرہ تساں پڑھے علماء ربانیین دے ایو جے سینکڑے واقعات ملسن وہ انسان جی صورت دیکھتے پیشہ اور اعمال افعال تو کجا انہیں دلی دے اندر چھپے ہوئے خطرات خیالات کو بھی اپنے نور فراست نال سمجھ دیں۔ یہ واسطے کہ دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بتدریج بندے کو عطا کرتے ہیں چشم نگراں، اور احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ، ہر لحظہ ہے سالک کا زمان اور مکان۔ حضرت نصر بن شمیل متوفی سن 203 ہجری، حدیث فقہ نحو شعر وغیرہ علوم فنون دے مننے ہوئے استاد وقت ہیں، لیکن بہت سادہ مزاج ہے۔ ایک دفعہ مدت دا بوسیدہ میلا کچیلا لباس پاتی ہوئے بے دھڑک خلیفہ بغداد مامون الرشید دے دربار شاہی ہوئی داخل ہو گئے۔ مامون نے تو پہلے ان دے لباس تے اظہار حیرت کرنجے انہیں کو ٹوکے، لیکن پھر ایک استاد حدیث دی صحبت کو غنیمت سمجھتے علم حدیث کا تذکرہ شروع کر دیتے اور اپنی سند نال ایک حدیث سنائیے، مگر سداد دے لفظ کو جو یہ حدیث میں ہا سداد زبر دے نال پڑھ دیتے۔ نصر بن شمیل نے مامون و رشید کو ان کی غلطی تے متنبہ کرنے دے واسطے اپنی سند دے نال حدیث کو پڑھے اور سداد کو زیر دے نال پڑھے۔ مامون دفعتاً چونکے سبل تے بائی گئے اور نصر بن شمیل کا سوال کیتے سداد زبر دے نال غلط ہے۔ نصر بن شمیل نے فرمایا جی آپ دا استاد ہیشم نے آپ کو غلط رسائے۔ مامون نے آکے کیا سداد اور سداد انہیں لفظ نے معنی کچھ فرق ہے؟ حضرت نصر نے فرمایا جی سداد زبر دے نال سدھا رہتا چلنے والا معنی ہے، سداد زیر دے نال رکاوٹ سٹنے والی چیز کو آدن۔ مامون نے آکے دی کوئی سند بھی تو پیش کر سکتے ہو؟ تو نصر نے فوراً عربی دا شعر پڑھ سنائے، اذاؤنی و ایا فنی ازاہو لیوم کریمت و سداد لغریب۔ فرمایا امیر المومنین تو ملادہ کرو یہ شعر وچ سداد دا لفظ ہے جو سرحد دشمن کو روکنے والی چیز دے معنی وچ ہے۔ مامون اپنی غلطی دے شرمندہ ہوئے اور آکے خدا ان دا برا کرے جن کو فن ادب نہیں آندا۔ پر مامون نے نصر دے مختلف مضامین دے اشعار سنن رخصت تھیمن دے وقت اپنے وزیر فضل بن سال کو رکا لکھتے دیتے 50,000 درہم حضرت نصر کو عطا کیتے ہوئے۔ حضرت نصر اے فرمان شاہی گھنتے فضل کو تشریف گھن گئے اور رکو کے دیکھتے پوچھے تو امیر المومن دی غلطی ثابت کیتی ہے؟ نصر نے فرمایا غلطی تو ہیشم نے کیتی ہے، امیر المومن تے کیا الزام ہے؟ فضل نے سنتے 30,000 درہم اپنی طرف کے مزید نظر کیتے۔ اس طرح صرف ہے غلطی لساون تے نظر بن شمیل کو 80,000 درہم مل پن شاہی حکمرانے کو۔ نتیجہ علماء سلف دی یہ شان ہے غلطیاں تے بادشاہ کو ٹوک دیوان تے انہیں کو خوف ہراس دامن گیر نہ تھی رہا۔ اسلامی حکومت دے سلاطین عمرا دا طرز عمل بھی تاریخ وچ آب زر دے لکھن دے قابل ہے۔ وہ غلطیاں تے متنبہ کرن دے نال برہم نہ تھی نہن بلکہ نہایت جذبہ تشکر دے نال اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے
اپنی اصلاح چا کریں ہیں علماء دین دا انہیں دلی میں کتنا عظیم احترام ہے ہر نظر بن شمیل دے نال مامون فضل دے طرز عمل ان کی تابناک ناقابل فراموش مثال ہے یہ تاریخی واقعہ اس دور دے متکبر مالدار واسطے تادیان عبرت ہے جو علماء کرام کو گھٹیا نگاہ نہ دے دن اپنی سرمایہ تے افتخار سمجھن خداوند کریم نے لوگوں کو ہدایت عطا فرماوے حافظ الحدیث ابو قلابہ عبد الملک بن رکاج دی والدہ ماجدہ نے حمل دی حالت خواب ڈٹھا کہ ان دی جھولی وچ ہدہد پرندہ جم پئے جب انہیں تعبیر دینے والے نے اپنے خواب دی تعبیر دریافت کی تھی تو معبر نے تعبیر دیتی ہے تیرے شکم کنے ایجا فردن تولو تھی سی جو بہو وڈا عالم بہو نمازی ہو سی چنانچہ ابو قلابہ پیدا تھی پئی ان دی علمی جلالت دا اے عالم ہا 60,000 حدیثاں ان کو زبانی یاد ہیں جن کوئی ہمیشہ درس حدیث زبانی یاد فرما دیندا وہ نمازی ہون دی ایک کیفیت ہے 400 رکعت نماز نفل روزانہ پڑھدا نتیجہ ہدہد بہو مبارک پرندہ ہے سلیمان علیہ السلام دے زمانے میں زمین کو دیکھتے دسا دیندا جو اتنا کتنا گہرائی وچ پانی ہے سلیمان علیہ السلام خط جو آپ نے بلقیس کو روانہ کیتا ہدہد ہی خط کو گنتے بلقیس کو پہنچ گیا جن کا ذکر قرآن مجید وچ ہے ہدہد کو خواب وچ دیکھن بہو مبارک خواب ہے حسن بن المفضل جو جب بہو کم عمر ہا ایک دفعہ خلیفہ بغداد دربار پہنچے تو دیکھے اتنا بڑے بڑے با عمر با کمال علماء دا مجمع ہے حسن بن الفضل نے کوئی گفتگو شروع کی تھی تو خلیفہ نے فگرتے زور نہ ڈانٹے میرے سامنے اکابر علماء دی موجودگی دے وچ ایک بچہ بولن دی جرت کیا کریں دی حسن بن المفضل خلیفہ دی ڈانٹ کے نے نہ گھبرائے نہ ان کو دہشت ہے بلکہ برجستہ عرض کی امیر المومنین میں ہدہد کے چھوٹا دکھائیں آپ سلیمان علیہ السلام کے وڈے کہانوے آخر ہدہد نے بھی سلیمان علیہ السلام کو یہ آخ دیتا احدت بما لم تحط بہی وجئتک من سبع بنبأ یقین میں وہ گاہ لٹھی ہے جو جناب نے نہیں لٹھی میں ملک سبا کے نے ایک یقینی خبر کہنا ہے امیر المومنین کا تو سا قرآن میں نہیں پڑھا تو اللہ عز و جل نے ایک مقدمہ نہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیتا جو ان دے والد داؤد علیہ السلام دی سمجھ وچ نہ آندا اگر علم بڈھے عمر دراز لوگوں دا حصہ ہوندا تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے زیادہ حقدار داؤد علیہ السلام حسن بن مفضل دی یہ حاضر جوابی تے خلیفہ اور حاضرین دربار حیران رہ گئے بزرگی دا دار و مدار سن سال دے گئے نہیں بلکہ علم اور عقل دا کمال در حقیقت انسان دی بزرگی دا معیار ہے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمانے سخاوت با دلست نہ با مال بزرگی با عقلت نہ با سال عمر بن عبدالعزیز خلیفہ دمشق نے کیا خوب فرمائے تعلم فلیس الحمر یولد عالما ولیس اخو علم کمن ہوا جاہل فإن کبیر القوم لا علم عنده صغیر اذا اتفت علیہ المحافل علم سیکھو کیونکہ کوئی شخص اپنی ماں دے پیٹ کنے علم گھنتے نہیں آیا علم والا اور جاہل کہیں برابر نہیں ہو سکتے پوری قوم بڑا بڈھا آدمی اگر وہ صاحب علم نہیں تو تمام محفلیں چھوٹا شمار کتابیں سی یہ قاضت حسن بن الفضل دی جرت رندانہ دور حاضر علماء حق ہوتے مشعل ہدایت ہے علماء کو کہیں کہ مجلس بچی احساس کمتری مبتلا تھی تھے ہرگز مرعوب نہیں ہونا چاہیے بلکہ اگر کوئی وزن دار گال خیال وچ آوے تو سیٹھیں مالداریں لیڈریں سب دے سامنے بلا دھڑک بلا جھجک آنکھ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ گال دا وزن وڈے وڈے سر بلندے کو پہاڑ بنتے کچل دیں ڈاکٹر علامہ اقبال کیا فرمینم صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش راک حکیم سر بچ جیب ایک کلیم سر بکف دعا کرو اللہ تعالیٰ